دقت ہمارے ساتھ یہ آئی ہے کہ ہماری رام لیلا گراؤنڈ میں جو مجھ سے کہا پنچایت سیف کانسٹیٹیوشن مشن کے انترگت ہونے والی تھی، اس کی پرمیشن آج کل کینسل کر دی گئی۔ لیٹ خبر ملی، کل ہی ہمیں آپ لوگوں سے یہ اس خبر کو شیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن آج شارٹ نوٹس پہ بلانا پڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی خاص وجہ نہیں بتائی گئی ہے، نہ ہم سے کوئی وضاحت طلب کی گئی۔ تمام پرمیشنز ہمارے پاس ہیں اور بلا کوئی اطلاع دیے، بلا کوئی پورو سوچنا کے انہوں نے اچانک ہماری پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصل میں کام جو کرنا چاہتے تھے وہ سیف کانسٹیٹیوشن مشن کے تحت کر رہے تھے، اور ہم اپنے تمام لوگوں کو یہ چاہتے تھے کہ مشن سیف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو اور کانسٹیٹیوشن کی ٹریننگ دی جائے لوگوں کو، اور قانون کے خلاف کسی قسم کا کوئی عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو خلاف قانون کام کر دیتے ہیں، جس کا پوری ملت پر برا اثر پڑتا ہے یا پورے ملک پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو جب تک میں یہ کام ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں خالص مسلم کاریہ کرم کرنے جا رہا ہوں، تب تک انہوں نے مجھے کام کرنے دیا، میری پرمیشن جاری رکھی۔ لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ میں تمام لوگوں کو، تمام دبے کچلے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایس سی ایس ٹی او بی سی اور تمام مائنورٹیز کو جب میں اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہا ہوں، تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس تمام بھیڑ سے چاروں طرف کی جو رپورٹس آئی ہے تو امید یہ تھی کہ بڑا مجمع ہوگا اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی۔ وہاں ہمیں صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی تھی جو ان لوگوں کو ہضم نہیں۔ خالص اگر مسلمانوں کا مجمع ہوتا اس کے لیے یہ تیار تھے۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ مسلمانوں کا اگر پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، اور اگر تمام لوگوں کو کر رہے ہیں تب آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے جو ان سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اس میں اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالص مسلم بھیڑ یہ چاہتے تھے کہ لگائی جائے، اور ان کو اگر ضرورت پڑتی تو لاٹھی چلا سکتے تھے، گولی چلا سکتے تھے، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ دوسرے تمام لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، تب انہیں یہ خدشہ ہوا کہ نہ لاٹھی چلا سکیں گے نہ گولی چلا سکیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے اس پروگرام کو کینسل کیا گیا ہے۔ ہم نے آج ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے، کل ہماری ڈیٹ لگی ہے۔ کل انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے والوں کو عدالت سے، مجھے لگتا ہے کہ عدالت ہماری اس تکلیف کو محسوس کرے گی اور ہمیں اس کی پرمیشن دی جائے گی۔ قانون اپنے ہاتھ میں کسی بھی حالت میں، ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا کوئی بچہ بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ قانون کے مطابق کام کیا جائے گا۔ اگر ہمیں ہائی کورٹ سے پرمیشن مل جاتی ہے، کوئی ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو ہم پروگرام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے پرمیشن دی جائے گی۔ مجھے کورٹ پر بھروسہ ہے کہ میری اپیل کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہر چیز کو سامپردائک بنانا چاہتے ہیں۔ سامپردائکتا کا ہمارا کوئی اینگل نہیں ہے۔ ہم امن اور انصاف کے لوگ ہیں، ہم بھائی چارے کے لوگ ہیں، اور تمام لوگوں کو متحد کر کے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ اس کوشش میں تھے کہ بمبئی سے جیسے لوگ اسپیشل ٹرین لانا چاہتے تھے، بہار سے اسپیشل ٹرین لانا چاہتے تھے، بریلی سے ہماری تقریباً 500 بسیں آ رہی تھی، اس کے علاوہ ٹرین بھی لوگ بک کرنا چاہتے تھے۔ تو اور جو ہمارے تمام اخراجات ہوئے ہیں، تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہمارا اس سلسلے میں خرچ ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں
ہماری ڈیٹ پر پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، پلیس چینج کیا جاتا ہے یا ڈیٹ چینج کی جاتی ہے، تو ہمارے یہ اخراجات تمام یہ دلی پولیس کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے ہمیں پرمیشن دی تھی انہوں نے کس وجہ سے کینسل کی ہے یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا تھا 29 اکتوبر کو جو پروگرام ہونا تھا مولانا رضا صاحب کے ساتھ میں ہوں، وہ پروگرام کو گورنمنٹ نے کینسل کر دیا۔ کیا وجہ ہے، کیوں کینسل کیا ہے؟ اور ایک جو آج کی تازہ ترین خبر ہے جسے اسرائیل کو دوست بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے، لیکن اسی اسرائیل نے ہاسپٹل پر بمباری کی، اور ایسی بمباری کی جس میں بچے، عورتیں، سبھی 500 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں۔ مولانا سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یہ پروگرام کیوں کینسل ہوا، کیا وجہ ہوگی جو کینسل؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ خالص مسلم پروگرام ہو، اور جب تک ان کو ایسا محسوس ہوا کہ خالص مسلم پروگرام ہونے جا رہا ہے تب تک یہ خاموش رہے۔ پرمیشن بھی دی اور پرمیشن کے بعد انہوں نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا، کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ خالص مسلم پروگرام ہو، اور اگر موقع پڑے تو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جائے، لاٹھی چلائی جائے، گولی چلائی جائے، آنسو گیس چلایا جائے۔ لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اور تمام لوگوں کا بھی سمرتھن ہے اور تمام لوگ بھی ایس سی ایس ٹی او بی سی اور تمام لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہے یہ ان کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ہندو مسلم ایک ساتھ یہ دیکھنا نہیں چاہتے، ایک منچ پر دیکھنا نہیں چاہتے، تو جب تمام لوگوں کا سمرتھن اس مہا پنچایت کو ملنا شروع ہوا تب انہوں نے یہ ایکشن لیا۔ میری پرمیشن تب کینسل کی ہے کیونکہ یہ خالص مسلم چاہتے تھے۔ مجھ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر سارے لوگ آئیں گے تو ہم آپ کا پروگرام نہیں ہوگا۔ میرے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہوگا کہ بھائی اس میں اخراجات جو ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں۔ للہیت ایک چیز ہوتی ہے جو آج عام آدمی اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، تو ہم اللہ کے واسطے جو کر رہے تھے اللہ کے واسطے کر رہے تھے، جو کر رہے ہیں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک میں ایکتا اور بھائی چارہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ملک کے جو مسلمان ہیں آج ان کی نظر اسرائیل جنگ پر ہے، اسرائیل کے جو دشمنی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے بمباری کی ہے اور ہاسپٹل پہ بمباری کی ہے جس میں 500 زائد لوگ گھائل مرے ہیں۔ نریندر مودی نے مانیے اگر اسرائیل کی حمایت نہ کی ہوتی اس وقت تو آج اسرائیل کی اتنی ہمت نہ ہوئی ہوتی جو اس طرح بڑھ کر اس نے حملہ کیا ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے نریندر مودی کا سمرتھن بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا اسرائیل قصوروار ہے۔